أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. کافی ہے اتنی. صدق اللہ العظیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، اے عیسیٰ میں تم کو پورا لے لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں تم کو اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں کے الزاموں سے میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو کافروں کے مقابلے میں غالب رکھنے والا ہوں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دوں گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہودیوں کی سازش کا بیان ذکر فرمایا کہ کیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکاری اور دجل سے کام لے کر کے اپنے لوگوں میں بھی اپنی یہودی عدالت میں اور روم کی عدالت اور بادشاہ سے حضرت عیسیٰ کی پھانسی کا اور ان کے قتل کا فیصلہ لے کر کے آئے ہیں. اب یہ آیت میں اللہ نے اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا، اور اللہ نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ سے 5 وعدے فرمائے. گزشتہ دروس آپ کے ذہن میں اگر ہیں تو یہودیوں کی سازشوں کا آپ کو ذکر آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. وہ منکر تھے نبوت کے، لہٰذا اس زمانے کے کافر یہودی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو کافر تھے اس سے مراد یہودی ہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت دین موسوی کو ہی آگے بڑھانے کے لیے اور تورات کے مضامین ہی کو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے مستقل نبی بنا کر بھیجے گئے. انجیل تتمہ تھا تورات کا، مگر یہودیوں کو اپنی سازشوں اور اپنی چودراہٹ اور اپنی کرسی کا اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر سوالات قائم کیے، ان کی والدہ محترمہ کو غلط
الزاموں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بار بار ہمارے پاس یہ بات آ گئی ہے۔ اب آخری مرحلہ یہ تھا کہ جو گورنر تھا اس علاقے کا، وہ روم کی سلطنت کا گورنر تھا۔ سلطنت کسے کہتے ہیں؟ امپائر کو۔ روم کی بادشاہت تھی، رومن امپائر کا زمانہ تھا، اور یہ جو علاقہ ملک شام اور فلسطین کا تھا، یہاں رہتے تو یہودی تھے، لیکن حکومت کے طور پر یہاں ایک وائسرائے ہوا کرتا تھا۔ جیسے انگریزوں کے زمانے میں ہمارے ملک میں اصل جو ملکہ ہوا کرتی تھی وہ تو تھی برطانیہ میں، لیکن اس کا وائسرائے جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اس علاقے میں۔ تو وہاں کے وائسرائے نے اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ یہاں ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ کسی طرح معاملے کو حل کر لو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے دوبارہ خط لکھا کہ یہ قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے دوبارہ لکھا کہ اس کو اپنے اعتبار سے ختم کرو، لڑائی ہو۔ لیکن جب بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ اختلاف بڑھا اور حضرت عیسیٰ کے خلاف لوگوں کا ذہن بڑھنے لگا، تو پھر بادشاہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، اگر اس آدمی کو قتل کرنے سے یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہو تو قتل کر دو۔ گویا کہ بادشاہ کی طرف سے بھی حضرت عیسیٰ کے قتل کا فرمان جاری ہو گیا۔ اب یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ قتل قانونی طور پر جو قتل ہوتا تھا وہ پھانسی کے ذریعے ہوتا تھا، اور پھانسی سر عام دی جاتی تھی کھلے عام بازار میں، اور جس تختے پر انسان کو پھانسی دینی ہوتی تھی اس کو عدالت سے اس جگہ تک، پھانسی کی جگہ تک جاتے ہوئے اس تختے کو اسی انسان کو اٹھا کر لے جانا ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کی کچھ باتیں تھیں، رواج تھے۔ لیکن اب ہوا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے یہودی گرفتار کریں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اور اعلان بھی ہو گیا حضرت عیسیٰ کے قتل کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں بھاگے نہیں، بلکہ وہ جس مکان میں رہتے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی مکان میں رہے۔ اچانک 4000 یہودیوں نے اس مکان پر ہلہ بولا، حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عیسیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آپ سب یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ میری ذات کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کر لیا، مگر تمہاری حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لہٰذا میرے ساتھ ہو سکتا ہے کہ تم چونکہ مجھ پر ایمان لا چکے ہو تو یہودی غصے میں میرے ساتھ تمہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے میری مانو اور تم یہاں سے نکل پڑو۔ تو حواری تو وہاں سے نکل گئے، ظاہر ہے کہ نبی کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر میں جب تھے تنہا، تو اللہ نے وہاں 5 وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، متوفی کا۔ اس لفظ کو دیکھو کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور پر لینے والا ہوں۔ توفا اردو زبان میں بھی بلکہ عربی زبان میں بھی موت کو کیا کہتے ہیں؟ وفات۔ وفات پانا کیا مطلب؟ مر جانا۔ اور پرانی اردو میں لکھتے تھے متوفا۔ متوفا کا مطلب وفات پایا ہوا آدمی۔ متوفا وفات پایا ہوا آدمی، بھائی ان کی وفات ہو گئی، وہ وفات پا گئے۔ تو وفات کسے کہتے ہیں؟ اصل میں وفات کے معنی موت نہیں ہے، موت کے معنی تو موت ہیں، لیکن وفات کو موت کے معنی میں استعمال قرآن نے کیا ہے۔ ایک جگہ تو کیا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جب کسی انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس،
اللہ روح کو پوری لے لیتے ہیں حین موتہا، آدمی کی موت کے وقت میں۔ مطلب یہ کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو روح کس کے قبضے میں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے۔ اور اگر نیک انسان ہوگا تو اس کی روح کے رکھنے کی جگہ کا نام علیین، اور اگر برا ہوگا، کافر و مشرک و بدعتی ہوگا، تو اس کی روح کے رکھنے کی جگہ کا نام سجین، ان الابرار لفی علیین۔ تو علیین اور سجین یہ دو مقامات جہنم سے تعلق نہیں رکھتے، عالم برزخ سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے ترمذی کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو نیک بندے کی روح لینے کے لیے ایک خوشخبری دینے والے فرشتے آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ تو نیک ہے، چل، اور اس کو خوشبو کے ساتھ لے جا کر کے علیین میں جمع کر دیتے ہیں۔ اور جو بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، بغیر توبہ کے کافر و مشرک ہوتا ہے، اس کی روح کو بڑے ڈراؤنے فرشتے آ کر کے لے جاتے ہیں، ملائکہ، ملک الموت، اور سجین میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی انسان کی روح کو لیتے ہیں تو پوری لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب روحیں پوری اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں تو ان جانے والی روحوں کا دنیا میں واپس آنا ممکن ہے؟ ارے اللہ کی کسٹڈی سے کوئی آ سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہم لوگوں نے کہاں سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ روحیں آتی ہیں۔ کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی کسٹڈی کچھ رشوت دے کر کے چھوٹنے کی جگہ تھوڑا ہی ہے۔ شب برات کو آ گئی روحیں، حلوہ کھانے، دروازے پر پکا کر رکھ دو کھانا کہ وہ ابا کی روح آئی، بڑوں کی عید۔ تو کہاں سے آیا یہ عقیدہ بتائیے؟ قرآن صاف کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، میں روح لے رہا ہوں، چھین کر بتاؤں مجھ سے؟ بھئی کوئی مر جائے تو 3 دن 4 دن کے بعد اس کے گھر کا کلر بدل دینا، ورنہ بولو کیا؟ تمہارا ہنسنا بتاتا ہے کہ کچھ تو ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ روحیں بھٹکتی ہیں۔ بھٹکنے والی روحیں ہماری تھوڑی ہیں کہ بھئی انسان چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، روحوں کا مالک کون ہے؟ اور اللہ کے قبضے میں جب روح چلی جاتی ہے تو واپس بھٹکنے کے لیے دنیا میں آتی ہے۔ آتما بھٹک رہی، یعنی یہ چیزیں بظاہر کہانیاں لگتی ہیں لیکن عقیدے میں یہ چیز بیٹھ گئی مسلمانوں کی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ روحیں آتی ہیں، دھنڈلاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ابا دکھ گئے۔ شیطان تھا جو ابا کی شکل میں دکھ گیا، جو مر گیا دنیا سے واپس قیامت کے دن آ سکتا ہے۔ اللہ کہے گا کہ ہاں جاؤ سب مل کر کے میدان محشر کی طرف چلو، جب روحیں چھوٹیں گی۔ تو ایک تو توفیٰ کا معنی کیا ہے؟ پورا لے لینا، سمجھ گئے؟ اللہ نے موت کے بارے میں بھی کہا والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو ایک معنی میں اس کی روح بھی اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن جس کو زندہ رکھنا ہے اللہ اس کی روح کو بھیج دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے فیمسک التی قضا علیہا الموت، اور جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ تو توفیٰ کہتے ہیں پورا لینے کو۔ اللہ نے پہلا وعدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، ایک۔ دوسرا وعدہ کیا رافعک الیہ، میں تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسرا وعدہ مطہرک من الذین کفروا، کہ کافر یعنی یہودیوں کے الزاموں سے میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ چوتھا وعدہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، ان کافروں یہودیوں کے مقابلے میں تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔ پانچواں وعدہ
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، قیامت کے دن تم جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہو میں اس میں فیصلہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ 5 باتیں بتا دی. پہلی بات جو بتائی وہ یہی کہ میں تمہیں اٹھا رہا ہوں پورے کا پورا. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے موقع پر اللہ نے متوفل انفس نہیں کہا، متوفی کا کہہ دیا، یعنی تجھے میں پورا لینے والا ہوں. یہودیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ کا بال بھی نہیں لگنے والا ہے، یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں. میں پورا تم کو اپنے پاس لے رہا ہوں، یعنی تمہاری روح نکال لو جسم چھوڑ دوں، ایسا بھی نہیں. تمہارا کوئی حصہ وہاں باقی نہیں رہے گا، سارا کا سارا میں لے رہا ہوں. ایک لے کر رکھوں گا کدھر؟ رافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. دوسری بات کہہ دی کہ عیسیٰ گھبرانا نہیں، میں تمہیں اس مکان سے سیدھے اٹھا کر کے آسمانوں پر لے جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا جب وہ جا رہے تھے اپنے ابا سے کہہ کر کے کہ تم بت پرستوں کے ساتھ میں نہیں رہتا، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. حالانکہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ عراق سے نکل کر شام جا رہے تھے. لیکن جب جانا اللہ کے نیت میں ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا، اللہ کے حکم پر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے پاس ہی جا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی کہا، تمہیں میں جہاں بھی رکھوں، چاہے آسمانوں میں رکھوں، جنت میں رکھوں، جہاں بھی تم رہو گے وہ رکھنا گویا کہ میں اپنے پاس تمہیں رکھنا ایسا ہوگا. اس لیے فرمایا رافعک الیہ. اب ہوا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں تھے، آپ کے حواری تو سارے چلے گئے آپ کے حکم پر، اکیلے رہ گئے حضرت عیسیٰ اندر. 4000 یہودیوں نے گھر کو گھیر لیا تھا. ایک شخص سے حضرت یہودیوں نے کہا کہ ذرا دیکھ تو عیسیٰ ہیں کہ نہیں، کبھی ایسا ہو کہ ہم خالی گھر کی نگرانی کر رہے ہوں. تو حضرت عیسیٰ کو دیکھنے کے لیے وہ یہودی اندر آیا. جیسے ہی وہ اندر آیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان کی طرف. بعض روایات میں آتا ہے کہ روشن دان سے حضرت عیسیٰ کو لے کر فرشتے چلے گئے، اور یہ جو بندہ اندر گیا تھا اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ جسے چاہے جو چاہے بنا دے، اللہ کی مرضی ہے، اس کی طاقت ہے. وہاں نہ پلاسٹک سرجری کا مسئلہ ہے نہ کچھ ہے، ارادہ ہے تو بات ختم. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو دیکھنے کے لیے اندر گیا تھا، اسی کو اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسے کپڑے، حضرت عیسیٰ جیسی شکل، حضرت عیسیٰ جیسا جسم، حضرت عیسیٰ جیسی آواز دے دی. بندہ وہی ہے، چہرہ بدل گیا. اب وہ باہر آیا بڑے اسی غرور کے ساتھ. اسے تو نہیں پتا نا کہ میرا ساتھ کیا ہو گیا اللہ کی طرف سے. وہ اسی کے ساتھ باہر آیا اور سیدھے یہودیوں کی طرف آنے لگا. تو یہودی سوچے کہ یار اندر جو بندہ گیا تھا اس کو عیسیٰ نے ٹپکا دیا، مار دیا، اور اب ہمیں مارنے کے لیے آ رہا. سب اس پر ٹوٹ پڑے. تو اس نے کہا ارے ارے عیسیٰ کو لایا نہیں ہوں. تو کہاں کا عیسیٰ؟ تو عیسیٰ ہی تو ہے. سمجھ گئے؟ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، قرآن شریف کے 6واں پارہ کھولیے، پہلا صفحہ، 6ویں پارے کا پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ دیکھیے. اللہ نے کیا خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے. نکل گیا؟ نیچے دیکھیے تیسری آیت، تیسری لائن میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اس کے بعد والا صفحہ، ارے بتاؤ ادھر. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ آیت نمبر 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. نیچے سے چوتھی آیت، چوتھی لائن، تیسری لائن میں لکھا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، آگے لکھا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہ 3 الفاظ ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ، قرآن
اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کیا کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے عیسیٰ کو سلی دی، ولیکن شبہ لہم، مگر معاملہ ان پر گڑبڑا گیا ہے، اشتباہ ہو گیا، شک میں پڑ گئے. شک میں کیوں پڑے؟ جو یہودی اندر گیا تھا اللہ نے اسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا، اپنے بندے کو عیسیٰ سمجھ کر کے وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بندے کا انہوں نے قتل کر دیا ہے. یہ دو آیتیں ملا کر کے آپ کو پورا مضمون سمجھ میں آئے گا. تو تدبیر ان کی ایک تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کو الزام لگا کر قتل کر دیا جائے. اللہ کی تدبیر اور چل رہی تھی پیچھے سے کہ الزام لگانے والوں میں جو سب سے بڑا سرغنہ تھا، بھائی ظاہر ہے 4000 آئے، اندر دیکھنے کے لیے جانے والا عام طور پر کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑا فتنہ گر ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے ایسے کاموں میں دیکھ کر آتا ہوں. تو جو سب سے زیادہ شرارت کرنے والا تھا، حضرت عیسیٰ کے معاملے میں الزام لگانے والا تھا، اسی کو اندر بھیجا گیا اور اللہ نے اسی کو عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا. باہر نکلا اور اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جب آنے لگا لوگوں میں، تو لوگوں نے اسی کو اچک لیا، کہا کہ کہاں ہے عیسیٰ، تم تو عیسیٰ ہو. ارے میں عیسیٰ نہیں ہوں. ہر آدمی مجرم یہی کہتا ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا. ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا. بس پکڑ کر کے اب مل گئے. اب اگر ان کو چھوڑیں گے تو بھاگ جائیں گا. بیڑیاں ڈالی، ہاتھ پیر باندھے، اور اس کے ہاتھوں پر وہ لمبی سی لکڑی رکھی اور گھسیٹتے ہوئے اس کو لے گئے. وہ چلاتا رہا، ارے بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں. لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ بچانے پر آئے تو دشمنوں کے اندر سے بچانے کا سبب اللہ نکال لیتا ہے. اگر وہ اندر نہ جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا، یہودیوں کو کتنا بڑا دھوکہ ملا. اپنے بندے کو مار کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. قرآن 2 جگہ بہت صاف کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا. اب یہاں ایک چیز اور، مسلمان، عیسائی اور یہودی، ان 3 قوموں کے 3 عقیدے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس آیت میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے. ٹھیک ہے، رافعو کا یہاں سے ہمارا عقیدہ نکلتا ہے، ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں. یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا جسم کے ساتھ، صرف روح نہیں لی، جسم کے ساتھ اٹھایا. اور جسم کے ساتھ اٹھانے کا ترجمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ متوفی کا، کہ ہم نے آپ کو پورا لے رہا، میں پورا آپ کو لے رہا ہوں. بات سمجھ گئے؟ 2 باتیں آ گئی. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ آدھا ہمارا آدھا یہودیوں کا مکسچر ہے. پہلے یہودیوں کا سن لو. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دی، عیسیٰ قتل ہو گئے، یہودی کہتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی تو دی، اس معاملے میں وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، لیکن 3 دن بعد ان کو اللہ نے زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا. آخری جو لائن ہے نا، آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ، اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن دونوں عقیدے غلط ہیں، اس لیے کہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا کہ ان کو قتل ہی نہیں کیا، تو 3 دن بعد زندہ ہونے کی بات بھی غلط ہوگی. صاف مسئلہ ہے. آج بھی دنیا یہودیت یہی غلط فہمی پالتی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو، اور آج بھی عیسائی یہی سمجھتے ہیں بے وقوف کہ ہمارے نبی نے پہلے سولی پر چڑھ کر پوری قوم کے گناہوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیا. پوری قوم کے گناہوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے اندر لے لیا. جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تو جبرائیل اور اسرائیل اور ملک الموت روح قبض کرنے آئے، تو آپ کو تکلیف ہوئی، پیروں تک آپ کی جب روح پہنچی تو آپ نے پوچھا میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوگی؟
تو ملک الموت نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ کی امت کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ میرے امت کی، ہاں بولو، آدھی تکلیف مجھے دے دینا، میری امت کو بچا لینا. ارے سنے کہ نہیں سنے؟ یہ روایت میڈ ان انڈیا ہے. کیا ہے؟ میڈ ان انڈیا کا مطلب کیا؟ روایت میں دم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اس طرح کی بات نہیں منسوخ کی جا سکتی جو آپ نے نہیں کہی ہو. یہی تو دین اسلام کی حقانیت ہے. آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے امت نے محفوظ کر لیے، اور جب وہ جملے، وہ روایات، وہ احادیث بعد کی نسلوں تک پہنچیں تو اس کے لیے کرائٹیریا بنا دیا کہ آنے والی روایت کو ہم اسی وقت قبول کریں گے جب اس کرائٹیریا پر اترے گی، اس معیار پر بیٹھے گی. اعلیٰ درجے کا معیار ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح ترین روایت ہے. اس میں تھوڑی سی لچک پیدا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر حدیث کا ایک الگ اس کو کیٹیگری میں تبدیل کیا گیا. تو یہ جو واقعہ ہے، آخری کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہیں ضعیف اور ایک ہے موضوع. ضعیف کا مطلب یہ ہے جو کرائٹیریا ہم نے بنایا ہے اس کرائٹیریا پر یہ نہیں بیٹھتی. ہمارے تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے. کمزور کو عربی میں ضعیف کہتے ہیں، راستہ کمزور ہے آنے کا. ایک ہے موضوع کا مطلب کریٹڈ، لکھ کر کے کسی کے گھر میں پھینک دی. انہوں نے کہا ارے میرے گھر میں آسمان سے حدیث گری. ایسے ہی ہوتا تھا اس زمانے میں. علماء کے گھر میں لوگ لکھ کر کے پھینک دیتے تھے چٹیاں. اور وہ عالم صاحب دیکھتے ارے میرے گھر میں تو حدیث آ گئی، کسی نے نہیں بیان کی، میں بیان کر رہا ہوں، دیکھو نئی نئی باتیں. دین نیا ہے کہ پرانا ہے؟ ارے بولو بھائی، پرانا ہے نا، تو نئی نئی باتوں کی کیا ضرورت ہے اپنے کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اور ہمارے کرائٹیریا پر مضبوط ہیں تو کافی ہے نا. پوری زندگی انہیں پر عمل کرتے کرتے آدمی کی گزر جائے گی، بلکہ زندگی بس نہیں ہوگی. تو جو چیزیں ہمارے معیار پر آئیں گی ہی نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تو پتہ نہیں 150-200 سال کی زندگی کی ضرورت ہوگی بھائی. تو جو چیزیں مستند ہیں، معتبر ہیں، ثابت ہیں، اسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں. تو یہودی یہ غلط فہمی پالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قتل کر دیے گئے. عیسائی یہ غلط فہمی پالتے ہیں کہ قتل تو ہوئے تھے لیکن 3 دن کے اندر دوبارہ زندہ کر دیے گئے. دونوں عقیدے غلط ہیں. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ تھے، زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آسمانوں سے نازل ہوں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے اور اماماً عادلاً، یہ لفظ ہے حدیث کے. اب وہ جو آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. بات سمجھو، قادیانی نے یہیں سے چور راستہ نکالا ہے. نیند میں ہو کہ ہوشیار ہو؟ یہ بتاؤ. بیدار ہیں آپ لوگ؟ ایک بہت اہم بات سمجھو، واقعی بہت اہم بات ہے، اور تم نوجوانوں تم اپنے دوستوں تک سمجھانا اس چیز کو. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ قیامت سے پہلے. دنیا کا آخری زمانہ ہوگا. ادھر دجال کا ظہور ہوگا، مہدی علیہ الرضوان کا خروج ہوگا. دجال کا خروج ہوگا، مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا. ایک ہی زمانے میں ساری چیزیں ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکمران رہیں گے، امام عادل کی حیثیت سے. نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، اپنی نیچرل ڈیتھ ان پر آئے گی. اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بعد میں جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی. یہ بات تو ثابت ہے بہت سی روایات سے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں آخری
نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نا، ارے سنے کہ نہیں سنے، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو کیا ہو گیا حدیث کا مطلب؟ امتی بن کر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک یہاں موجود تھے دنیا میں تب تک ہی نبی تھے، آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد اب ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی۔ نبوت ایک ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ دے دی جائے تو پھر دوبارہ اللہ کسی سے واپس نہیں لیتا۔ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ اب وہ حدیث کا مطلب سمجھنا ہے، سوال سمجھ گئے نا؟ ارے بھائی آپ ڈیزائن کر رہے ہیں دیوار پر، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پہلے اس کو کیا کرتے؟ خراب کرتے، پھر اس کو اچھے سے صاف کرتے۔ تو آپ کے ذہن میں بھی چیزیں تھوڑا ادھر ادھر کر دیا میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ہوں گے تو نبی، اس لیے کہ جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تب تو نبی تھے، آسمانوں میں ہیں تب بھی نبی ہیں، آسمانوں سے آئیں گے، نبوت تو ان پر ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ حدیث بھی صحیح ہے بالکل، سوال قائم ہوا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جواب ہے، گھبرانا نہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ قادیانی نے یہی سوال پہلے کریٹ کیا تو لوگوں نے مان لیا، ہاں آ رہے ہیں تو نا عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں نا بھائی، تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو میں کیوں آ گیا عیسیٰ؟ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا، میں آ گیا عیسیٰ۔ اب بھائی شیطان کے فالوورز بھی نہیں ہیں، ہر غلط بات کو کیا کہتے ہیں ماننے والے پیدا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز کس کے ہیں؟ کس کے؟ ہاں کس کے ہیں؟ شیطان کے ہیں، صحیح بات ہے۔ ارے بھیا مسلمان زیادہ ہیں کہ کافر زیادہ ہیں؟ اور قرآن نے کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں وہ سارے کے سارے طاغوت یعنی شیطان کے فالوورز ہیں۔ تو دنیا میں زیادہ کس کے فالوورز ہیں؟ شیطان کے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہو گیا کہ شیطان حق پر آ گیا، سمجھ رہے بھائی؟ تو قادیانی کو بھی لوگ مل گئے اور مل کر کے اس کو بھی کہا کہ ہاں تم جو کہہ رہے ہو نبی ہوں، ہم تم کو نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، یہ بالکل برحق ہے۔ اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ قیامت سے پہلے آسمانوں سے نازل ہوں گے، یہ بھی بالکل برحق ہے۔ فرق یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں دوسری مرتبہ تو ان کا آنا نئی نبوت لے کر کے نہیں ہوگا، ان کی جو پہلی نبوت تھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے ان کے ساتھ ہے، وہ اپنی اس نبوت کے ساتھ آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا دین قیامت تک چلے گا، کوئی نیا دین اس میں داخل نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود ہے کہ نبی ہیں، لیکن جب آئیں گے تو اپنا دین عمل میں نہیں لائیں گے، بلکہ یہی دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوا ہے اسی دین پر عمل کریں گے۔ اس کو ایک دنیا کی مثال سے سمجھو۔ آج یو ایس کا جو پریزیڈنٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پریزیڈنٹ ہے، کون ہے؟ وہی کامیڈین ہے نا۔ وہ اگر انڈیا آئے تو کیا وہ یو ایس کے حساب سے رولز فالو کرے گا یا انڈین گورنمنٹ کے رولز فالو کرے گا؟ جب وہ انڈین گورنمنٹ کے ٹریفک رولز روڈ پر فالو کر رہا ہوگا، اس کا کانوائے جب چل رہا ہے انڈین گورنمنٹ کے رولز کے حساب سے ہوگا، وہ اپنی کار میں بیٹھا ہوا ہے، فالو کر رہا ہے انڈین گورنمنٹ کے رولز کو، تو کیا جب تک وہ کار میں ہے یا انڈیا میں ہے تب تک اس کا یو ایس پریزیڈنٹ ہونے کا لیبل ختم ہو جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟
یعنی وہ اپنی جو وہاں کی حیثیت ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا انڈیا میں ہے، مگر مجبوراً اس کو عمل کرنے کے لیے انڈیا کے قوانین ہی پر اس کو رہنا ہوگا۔ اس کو سمجھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی نبی ہونے کی حیثیت کو تو ان کے ساتھ وہ باقی رکھیں گے، لیکن پریکٹس کرنے کے لیے ان کا جو دین ہوگا، زندگی گزارنے کے جو ان کے قوانین ہوں گے، وہ اپنے دین کے نہیں ہوں گے، بلکہ جس نبی کے زمانے میں وہ آ رہے ہیں اس نبی کے شریعت کے قوانین ہوں گے۔ ارے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ کلیئر؟ کوئی گمراہ کرے گا تم کو ابھی قادیانی؟ ارے بچوں بتاؤ، تمہاری فکر زیادہ ہے، یہ بڑے لوگ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تم کیا جاسر؟ سمجھ گئے؟ حدیث کا مطلب آ گیا سمجھ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثیں واضح ہو گئیں، آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ سمجھ گئے نا صاحب؟ یہ بہت اہم موضوع تھا۔ بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ تو حدیث میں ہے، کوئی آئے گا ہی نہیں نبی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، جیسے ایک بات آئی بھائی کی طرف سے، وہ نبی ہوں گے نہیں۔ ہمارے نبوت جس کو دی جاتی ہے واپس لی نہیں جاتی، وہ کوئی پوسٹ نہیں ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ تیسرا فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضرت مریم کی پیدائش پر، ان کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر یہودیوں کی طرف سے جو الزامات لگے تھے، بغیر باپ کا بیٹا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی اللہ خود اس کو پاک کرنے والا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا انجیل کے اندر بھی حضرت مریم، حضرت آل عمران اور حضرت عیسیٰ کی اتنی تفصیلات نہیں ہیں جتنی تفصیلات قرآن مقدس کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ ان کی پیدائش کے وقت میں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کو ہونے والی تکلیف کا ذکر بھی قرآن کی سورہ مریم میں ذکر ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلِ، پیٹ کی تکلیف سے حضرت مریم کھجور کے سائے میں آ گئی۔ اللہ نے حکم دیا ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم کھجور کی ٹہنی کو اپنی طرف نیچے کھینچو، تمہارے پاس پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں آئیں گی۔ یعنی یہ سچویشن بھی قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، حالانکہ قرآن نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آپ کے نانا کا، آپ کی والدہ کا، آپ کی پیدائش کا، آپ کے بچپن کا، آپ کی گفتگو کا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا تذکرہ، نانی کا تذکرہ، ان کی والدہ کا تذکرہ، والدہ کی تربیت کس جگہ پر ہوئی، کیسے ان کے والدہ کے ساتھ بچپن میں معجزات ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، ان کی والدہ ان کو پیٹ میں رکھ کر کے کیا چیزیں کھاتی تھیں، جب آئے اپنی قوم کی طرف تو قوم نے کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا، پھر جب یہ بڑے ہوئے تو قوم کو کیسے دعوت دی، قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا مخالفتیں کی، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو اللہ کا یہ تیسرا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ عیسائی دنیا کو مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، محمد رسول اللہ کے قدموں میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے آنے سے ہمارے نبی کی شان بالکل واضح ہوئی ہے، ہمارے نبی پر یہودیوں کے الزامات کا جواب قرآن نے دیا ہے، لیکن نہیں، ان کو تو دشمنی کرنی ہے۔ تیسرا وعدہ بھی اللہ نے پورا کیا۔ چوتھا وعدہ کیا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک کافروں کے مقابلے میں غالب رکھوں گا۔ یہاں کافر سے مراد ہوتا ہے یہودی۔ اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ بھی سوال قائم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ قیامت تک عیسائی غالب رہیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے غالب رہیں گے، لیکن آج دنیا میں دیکھتے ہیں تو کہیں عیسائی غالب ہیں تو کہیں یہودی غالب ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کما حقہ ماننے والی قوم تو مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم ایمان کے معاملے میں کہتے ہیں۔ آج میں نے آیت پڑھی مغرب کی دوسری رکعت میں، کیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ورسولہ کا جو لفظ ہے اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سارے انبیاء اور رسول
داخل ہیں۔ ہمارا ایمان تو سارے نبیوں پر ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ عیسائیوں کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہے۔ تو ایمان کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پورے طور پر قبول کرنے والے اور ماننے والے ہم ہوئے یا عیسائی ہوئے؟ ہم ہوئے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے، میں رسول ہوں۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ کا قول ہے قرآن میں کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو سچ ماننے والا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، میں ان کے آنے کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ تعلیمات ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات کو ہم نے تو مان لیا، لیکن عیسائیوں نے نہیں مانا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں ذلیل ہیں۔ امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے، کرواتا کون ہے؟ اسرائیل۔ پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم پر قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ جی بظاہر چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ان کی جڑیں سعودی عرب، امارات اور جتنے مسلم ممالک ہیں ان تمام ممالک کے اندرون تک پہنچے ہوئے ہیں۔ سعودی کیوں حملہ نہیں کرتا؟ اسی لیے نہیں کرتا کہ اس کے نیچے کے افسران یہودی اتنے اندر تک داخل ہو چکے ہیں کہ حکمران چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے، امارات کچھ نہیں کر پاتا۔ وجہ یہی ہے اس کی۔ 4 چیزوں سے ان لوگوں نے ہمیں ختم کیا، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہودیوں کی 4 چیزیں ہیں جو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے سود، انٹرسٹ۔ آج جمعہ میں تقریباً اسی عنوان پر بات ہو گئی، سود۔ دوسری چیز ہے یہودیوں کی جو مسلمانوں پر وہ مسلط کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ ہے ویڈیوگرافی اور سنیما اور فلم، ہالی ووڈ کے نام پر، بالی ووڈ کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کیا ووڈ ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ذہن کام کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہودیت کام کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں بے حیائی آئے گی تو ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ کمزور ہو جائے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور یہ عیاشی میں پڑیں گے اور ہم اپنا کام آسانی سے کر پائیں گے۔ تو پہلی چیز مال، سود۔ دوسری چیز سنیما، فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا، ڈیولپ کرنا، نئی نئی کہانیاں ایجاد کرنا، اور اس انداز میں پھر لوگوں کا ذہن بنانا کہ کس طرح سے فلم دکھا دکھا کر بچوں کو ماں باپ کے خلاف کر دینا چاہیے، بچوں کو ماں باپ کے خلاف بغاوت پر ابھارنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ویڈیوز کے ذریعے سے پروموٹ کی جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو ان لوگوں نے اختیار کی، دنیا میں عام کی، وہ ہے نشہ۔ نشہ، یہودی جانتے ہیں کہ اسلام میں نشہ حرام ہے، لیکن الگ الگ انداز میں انہوں نے دنیا میں نشے کو عام کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بعض ایسے ممالک تھے جس کے جہاز میں شراب نہیں تقسیم کی جاتی تھی، پابندی تھی کہ نہیں اس میں الکوہل آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن اب پابندیاں ساری ختم ہو گئی۔ بزنس کے نام پر، پیسے کے نام پر ان ساری چیزوں کو پروموٹ کروایا جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے، اس کا تذکرہ بعد میں کسی موقع سے کروں گا۔ تو یہودی غالب تو ہیں فی الحال، مگر ایک چیز اور بھی ہے۔ اسرائیل کب بنا؟ 1948۔ بہت صحیح جواب۔ 1948 سے پہلے فلسطین کس کے قبضے میں تھا؟ جی، خلافت عثمانیہ کے قبضے میں تھا، ترکی حکومت تھی۔ 1920 سے لے کر 1944 تک
اسی بیچ میں یہ ہٹلر والا مسئلہ ہوا تھا، ہولوکاسٹ 1936۔ عیسائیوں نے یہ کیا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کو نکال کر ایک جگہ جمع کرنے کا منصوبہ بنایا عیسائیوں نے بیٹھ کر، کہ یہ یہودی اگر ہمارے ملک میں رہیں گے تو ہماری قبر کھودیں گے۔ لہٰذا برطانیہ نے، جرمنی نے، رشیا نے، یورپین کنٹریز نے، ساروں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے ملک سے نکالو، کسی جگہ ان کو بسا دو، یہ ہمارے درمیان رہیں گے تو ہمیں بھی آپس میں لڑا کر کے ہماری بھی حکومتوں کے تختے پلٹ دیں گے۔ فلسطین پر یہودیوں کا دعویٰ تھا۔ خلافت عثمانیہ کا آخری زمانہ، خلیفہ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ آئے، عبد الحمید کے پاس، جب جنگ عظیم چل رہی تھی 1917، ورلڈ وار چل رہی تھی، اس وقت آ کر کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ فلسطین جیسی تھوڑی سی جگہ ان کو دے دو، کس کو؟ یہودیوں کو آباد کر دیں گے۔ کہا کہ فلسطین میری ذاتی جگہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، میں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہو تو ہم اپنے حساب سے لے لیں گے، کہہ کر کے وہ گئے۔ جا کر ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے مصر سے جمال عبد الناصر کو، عرب کے علاقے حجاز کے علاقے سے عبد العزیز کو، ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال اتا ترک کو، اس طرح سے ان لوگوں نے جمع کر خرید کر کے بغاوت کروائی، حکومت کو توڑا، اور پھر 1948 کو ایک پیپر لکھا گیا ملک عبد العزیز کی طرف سے کہ فلسطین میں یہودیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1948 تک فلسطین کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس۔ یہودی کب آئے؟ 48 میں آئے، ابھی 100 سال بھی ان کے آ کر کے نہیں ہوئے۔ تو ان کا جو موجودہ غلبہ ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ اس وقت جو ہمارے سامنے یہودی غالب نظر آتے ہیں، اس کا ٹائم پیریڈ بہت چھوٹا سا ہے۔ 1400 سال کہاں، 80 سال کہاں، 80 اور 1400 سال میں جو فرق ہے، ہمارے غلبے اور یہودیوں کے غلبے میں بھی یہی فرق ہے۔ بظاہر ہی غالب نظر آتے ہیں، ورنہ اگر امریکہ اور یہ ممالک اسرائیل سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں تو 1 گھنٹہ بھی اسرائیل کے ختم کرنے میں نہیں لگتا۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہودیوں کا غلبہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ حقیقتاً غلبہ نہیں ہے، بلکہ یہ کئی ساری فوجوں کی ایک مشترکہ چھاؤنی ہے۔ ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، تو ان کے غلبے کو دیکھ کر اس آیت پر سوال نہیں قائم کیا جاتا۔ چوتھا وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ یہ جو امریکہ ہے، یہاں کی مذہبی کیا کہتے ہیں اس کو، یہاں کا جو مذہب ہے، علاقے کا جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، یہودیت نہیں ہے، عیسائیت ہے۔ انگلینڈ عیسائیت کے پاس ہے، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں وہ سب کے سب عیسائیوں کے پاس۔ تو حقیقی ماننے والے حضرت عیسیٰ کے تو مسلمان ہیں، اور دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں۔ انکار کرنے والے یہودی ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ماننے والوں کو غلبہ دوں گا، انکار کرنے والوں کے مقابلے پر تو غلبہ زیادہ کس کو ملا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو ملا۔ ان کی لااہلی کوتاہی کی وجہ سے پھر عیسائیوں کے پاس گیا۔ قیامت سے پہلے ایک بڑی لڑائی ہوگی، الملحمۃ الکبریٰ جس کو کہا گیا۔ ایک طرف عیسائی ہوں گے، ایک طرف مسلمان ہوں گے، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور وہی وقت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا۔ آسمان سے اتریں گے اور پھر دنیا کی قیادت فرمائیں گے۔ فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ یہ عام قانون بتاتے ہیں اللہ، کوئی بھی ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، دہریہ ہو، سب کو لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے۔ فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، دنیا میں جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے، فیصلہ آخرت میں ہوگا، اس لیے کسی جھگڑے کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی حق پر ہوتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے میرے ساتھ جنت میں چلے جائے، حق پر ہونے کے باوجود اپنا قدم پیچھے ہٹا لے، جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کتنا بڑا سودا ہے! چھوٹے سے دل کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے ایگو کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کے رسول کی معیت اور آپ کی صحبت مل جائے گی جنت میں۔
ہر فیصلہ جو دنیا میں اختلاف کا سبب بنا ہے، اس کا صحیح فیصلہ آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ اور بڑے فیصلے جو ہوں گے، ایمان والوں کو جنت میں بھیجنا، کافروں کو جہنم